فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اللہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کروں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے نے اللہ کا قرب پانا ہے، اسلام میں اپنے آپ کو راسخ کرنا ہے، ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے ہر قسم کی ناپاکی سے پاک رہا کرے، صاف ستھرا رہا کرے۔ جتنا بندہ پاک ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ قطعاً اسلام کا قانون نہیں ہے کہ جو جتنا ناپاک ہے، جو 10 20 دن اور مہینہ سال نہائے نہ پلید کا پلید رہے اور جو کونسی سرکار بن جائے، ہاں اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ پاک دعا کیا کرتے اللہم طہر قلبی، اے اللہ پاک کر دے، صاف کر دے میرے دل کو، من النفاق، نفاق کی ناپاکی سے صاف کر دے، والریاء، ریاکاری کی ناپاکی سے صاف کر دے، اللہ مجھے جناب جھوٹ کی ناپاکی سے صاف کر دے، اللہ مجھے اللہ خیانت کی ناپاکی سے صاف کر دے، اللہ میرے دل میں جتنی بھی خرابات ہیں سب کو تو دور فرما۔ اللہ اللہ اللہ، رات اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا لوگوں جہاں پر گندگی جسم پہ لگ جائے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، وہیں پر دل میں بری بات آ جائے، برا خیال آ جائے، بری سوچ آ جائے، زبان پہ جھوٹ آ جائے، نظر میں بے حیائی آ جائے، قلب میں فسق و فجور آ جائے، دل بھی ناپاک ہو جائے گا، روح بھی ناپاک ہو جائے گی۔ اللہ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا خمس من الفطرہ، لوگوں 5 چیزیں فطرت کے اندر ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ بعض حدیث میں 10 ہیں اللہ نے، لیکن 5 سب سے اہم چیزیں ہیں۔ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو الاختنان، خطرہ کرنا، اور دوسرے نمبر پر الاستحداد، زیر ناف بالوں کو کاٹنا، فرمایا تیسرے نمبر پر تقلیم الاظفار، اور اپنی ناخنوں کو کاٹنا۔ اللہ اکبر، بعض نام شوقیہ ناخن رکھے پھرتے ہیں، بعض مائیں پہنے رکھ لیتی ہیں۔ سن لو میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ناپاکی کی علامت قرار دیا ہے۔ وہ بندہ اپنے اندر جناب ناخن رکھنے والا، اس کے ہاتھ میں ناپاکی جمع ہونے کا خدشہ ہے، وہ فطرت سے ہٹ کر کام کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وقت سے شارب، اپنی مونچھوں کو کٹوانا، یہ بھی فطرت ہے۔ فرمایا ونبت الابط، اور اپنی بغلوں کے بالوں کو پھیرنا، یہ بھی فطرت ہے۔ یہ فطرت کے کام ہر صورت ضروری ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں، جو بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائے، اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے۔ اللہ آسمان سے تو فرشتہ نازل فرماتے ہیں، وہ فرشتہ اس پاک وضو بندے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، یہ سو رہا ہوتا ہے، اس وضو والے بندے کے لیے اللہ کا فرشتہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم اجعلني مباركا أينما كنا، اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا
محبوب خدا خاتم الانبیاء بدر الدجا شمس الضحیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت بخشش مغفرت کی دعا صحابہ کرام اہل بیت تابعین اعظام تبع تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام بزرگان دین علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العالمین کی ذات کا احسان ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہاں پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا قرآن و سنت کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات ذی وقار، دین اسلام اس کا پہلا اور سب سے اہم سبق جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا اختیار کرنا ہے۔ اسلام جہاں پر اپنے دیگر احکامات کے اندر کائنات کے تمام ادیان سے مذاہب سے جدا اور ممتاز اور اعلیٰ ہے، وہیں پر اسلام انسان کی پاکیزگی کے جو احکامات بیان فرماتا ہے وہ بھی پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور بہترین انسان کے فائدہ مند اور انسان کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے کافی ہے۔ حضرات، اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے انسان کے پوشیدہ سے پوشیدہ تر معاملات کو واضح کر کے بیان فرمایا تاکہ انسان کی زندگی گزارنے میں اسے کسی معاملہ میں شرمندگی اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ اندازہ کریں یہ طہارت اور پاکیزگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو طہارت کے احکامات بتلائے سمجھائے تو یہود نے اس بات سے مذاق بنانا چاہا کہ یہ کیسا دین ہے کہ یہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی فرماتے ہیں ایک یہودی مجھے کہنے لگا سلمان یہ تمہارا کیسا دین ہے جو آپ کو پیشاب پخانے کے احکامات بتلا رہا ہے، استنجا کے احکامات بتلا رہا ہے۔ تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے اپنے لیے شرمندگی محسوس نہیں کیا بلکہ میں نے فخر سے کہا ہاں الحمدللہ یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے جو بتاتا ہے انسان کو کہ پانی سے استنجا کیسے کیا جائے گا، مٹی سے استنجا کیسے کیا جائے گا اور 3 ڈیلوں سے کیا جائے گا، 3 سے کم نہیں کیا جائے گا اور گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا دین ہے۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب یہ بات کی یہودی شرمندہ کا شرمندہ ہی رہ گیا کہ ہمارے مذاہب کے اندر اتنی وضاحت تو موجود ہی نہیں ہے کہ جو انسان کو انتہائی پاکیزہ رہنے کا درس دیتی ہو۔ اللہ اکبر، کتنا اس اسلام نے اس صفائی اور طہارت کے بارے میں احکامات کو واضح فرمایا اور کیا اہمیت دی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو الطہور شطر الایمان، مسلمان کا دنیا کے اندر سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان مکمل کرنے کے لیے بندے کو دیگر قوانین کو اپنانا پڑتا ہے، لیکن صفائی وہ واحد عمل ہے جو اکیلا اپنانے پر بندے کو آدھا ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ پاک صاف رہنے والا، اسلام کے قوانین کے مطابق اپنی طہارت کو حاصل کرنے والا ہو تو اسلام اسے آدھا مومن بغیر عمل کے ہی قرار دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں اس بات کا کتنا اسلام کے اندر حکم ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف، اور مومن تو ہوتا ہی پاک ہے اور مومن تو نجس ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مومن اس کے باوجود اپنے اللہ کے سامنے ہر وقت اپنے لباس کو پلیدگی سے صاف رکھتا ہے، اپنے وجود کو ناپاکی سے صاف رکھتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے حضور صفائی کا اہتمام کرتا ہے، اسلام نے اسے کیا مقام دیا ہے اور اس کے کیا احکامات ہیں، انسان کے لیے صفائی اور ستھرائی اور طہارت کا کیا مقام ہے، اس معاملہ میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ بڑی محبت سے سماعت فرمائیے گا، اللہ تعالی مجھے صحیح معنی میں قرآن و سنت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ اللہ فرمایا کائنات کے لوگوں، اے دنیا والو، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب التوابین، اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ اپنا پیارا بنا لیتے ہیں کس بندے کو؟ التوابین، جو رجوع کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے، جو لوٹنے والا ہے اپنے رب کی طرف۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور کائنات کے لوگوں، اللہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس بندے کو جو پاکیزہ رہتا ہے، اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، اپنے آپ کو گندگی سے بچاتا ہے۔ پاک بندہ اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اللہ اللہ، اور حضرات توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، طہارت اور پاکیزگی، اپنے آپ کو گندگی سے دور کرنا، ہمیشہ صاف ستھرا رہنا، اللہ اللہ، اللہ کے ان قوانین کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کیوں بندہ ہمیشہ صاف ستھرا رہے، کیوں بندہ پلیدگی سے دور رہے، کیوں بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک حالت میں رکھے۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم علیکم ولیتم نعمتہ ولعل علیکم لعلکم تشکرون۔
اللہ 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 فرماتے ہیں ما یرید اللہ، اے کائنات کے لوگوں، اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے لیا جانا علیکم من حرج، کہ وہ بنا دے تمہارے لیے تنگی اور آزمائش، کس بات کو کہ جنابت ہو جائے تو غسل کیا جائے، کوئی پلیدگی لگ جائے تو جسم کو دھو لیا جائے، کپڑے ناپاک ہو جائیں ان کو صاف کیا جائے، اور نماز کے لیے وضو کیا جائے۔ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں نبی پاک کے فرمان میں بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، میرا قطعاً یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم کو آزمائش میں ڈال دوں۔ اے جناب بندہ اپنی صفائی کے معاملہ میں آزمائش میں ڈل گیا ہے، نا نا نا، جو بات نا یہود اور کفار اپنے لیے آزمائش سمجھا کرتے تھے، باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا اپنے لیے آزمائش سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے جیسے چلتا آ رہا ہے بس پاک ہے تو پاک ہے، پلید ہے تو پلید ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر ذکر فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، لوگو اللہ نہیں چاہتے تمہارے لیے مشقت بن جائے، وضو کرنا، غسل کرنا، کپڑوں کو پاک کرنا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کا مقصد یہ ہے، میرے اللہ کی چاہت یہ ہے، میرے اللہ کی پسند یہ ہے کہ میرا بندہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، ہر قسم کی گندگی سے دور ہو جائے، مومن بندہ پاک صاف بن جائے۔ جب یہ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، محبت والا ہو جائے گا، لیتم نعمتہ علیکم، پھر میں اللہ صفائی اور ستھرائی کے بدلہ میں اپنے اس پاک بندے پر اپنی نعمت کو پورا کروں گا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ اسلام والی نعمت ہے، وہ ایمان والی نعمت ہے۔ جو بندہ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرے گا، میرا اللہ اس کو اسلام بھی عطا کرے گا، ایمان بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اللہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کروں۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بندے نے اللہ کا قرب پانا ہے، اسلام میں اپنے آپ کو راسخ کرنا ہے، ایمان میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے ہر قسم کی ناپاکی سے پاک رہا کرے، صاف ستھرا رہا کرے۔ جتنا بندہ پاک ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ قطعاً اسلام کا قانون نہیں ہے کہ جو جتنا ناپاک ہے، جو 10 20 دن اور مہینہ سال نہائے نہ، پلید کا پلید رہے اور وہ پونچی سرکار بن جائے، نہ، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تو فرماتے ہیں میں اسلام کی نعمت دیتا ہی اسے ہوں جو بندہ پاک رہتا ہے، جو صاف رہتا ہے۔ اللہ اکبر، آئیے حضرات ذی وقار، یہ طہارت کیا ہے؟ طہارت دو طرح سے ہے، ایک ایمانی طہارت ہے، ایک جسمانی طہارت ہے۔ اللہ اکبر، مسلمان بندے کو دونوں طہارتیں ضروری ہے۔ ایمانی طہارت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے، ایمانی طہارت کے بارے میں سننا ذرا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر قرآن اتر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اللہ اللہ یہاں پر اللہ نے ایمانی طہارت کا ذکر کیا ہے. کیا فرمایا؟ بے شک میں نے اپنے نبی کے اہل بیت کو فرمایا یذہبانکم الرجسا، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا ہے. یہ ناپاکی کون سی ہے؟ یہ جناب ایمان کی کمزوری کی ناپاکی، اس کو میرے نبی کے اہل بیت سے دور کر دیا. شرک کی ناپاکی، اس کو میرے نبی کے اہل بیت سے دور کر دیا. جھوٹ دغا بازی کی ناپاکی، اس کو میرے نبی کے اہل بیت سے دور کر دیا. فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ وہ ایمانی طور پہ پاک ہے، ان کا ایمان پاک ہے، ان کا تقوی پاک ہے، ان کا اسلام پاک ہے، ان کا قلب و نفس پاک ہے. اللہ اللہ حضرات، آئیے خود میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ، آج تک ہم یہی سنتے ہیں نا جی جناب طہارت دا معنی ہے کہ غسل کر لیا، وضو کر لیا، اپنے آپ کو پاک رکھ دیا. نہ میرے بھائی، طہارت ایمان کی بھی طہارت ہے. اپنے ایمان کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے قلب و اذہان کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے روح و نفس کو بھی پاک کرنا ہے. اللہ اکبر. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایمانی طہارت کی کتنی فکر کیا کرتے. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کائنات کے لوگوں جن کے ایمان کے آج جو خود منبع ایمان ہے، جو خود رسالت ایمان ہے، جن کے ذریعے ایمان نصیب ہوتا ہے، وہ اپنی ایمانی طہارت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اللہ اللہ نبی پاک دعا کیا کرتے اللہم طہر قلبی، اے اللہ پاک کر دے، صاف کر دے میرے دل کو من النفاق، نفاق کی ناپاکی سے صاف کر دے، والریا، ریاکاری کی ناپاکی سے صاف کر دے. اللہ مجھے جناب جھوٹ کی ناپاکی سے صاف کر دے. اللہ مجھے اللہ خیانت کی ناپاکی سے صاف کر دے. اللہ میرے دل میں جتنی بھی خرافات ہیں سب کو تو دور فرما. اللہ 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 حضرات، اس حدیث سے مبارکہ سے پتا چلا لوگوں جہاں پر گندگی جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک ہو جاتا ہے، وہیں پر دل میں بری بات آ جائے، برا خیال آ جائے، بری سوچ آ جائے، زبان پہ جھوٹ آ جائے، نظر میں بے حیائی آ جائے، قلب میں فسق و فجور آ جائے، دل بھی ناپاک ہو جائے گا، روح بھی ناپاک ہو جائے گی. بندہ گناہ کر لے اعمال نامہ ناپاک ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ، اس لیے رات پہلا کام اپنے قلب و جسد کو پاک کیجئے، اپنے روح و ایمان کو پاک کیجئے. اللہ 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 کائنات کے لوگوں، نبی پاک کے صحابہ کرام کتنا فکر کرنے والے اس ناپاکی سے بچنے کی. اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق روایت ہے. اللہ 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 وہ ماعز اسلمی شادی شدہ گئے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے زنا ہو گیا. اللہ اکبر. اور زنا کی حد اسلام نے مقرر کی ہے کہ شادی شدہ بندے کو رجم کیا جائے. اللہ 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 سیدنا ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنا ہو گیا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. اللہ 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 طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے. اللہ 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 نبی
پاک نے پوچھا ماعز کیا ہوا؟ اللہ کے پیغمبر زنا کر بیٹھا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے محترم بھائی، میرے برادر، میرے معزز، میرے مکرم، بڑی محبت سے سماعت فرمانا، صحابہ کرام کا ایمان چیک کرنا، ان کا پاکیزہ رہنے کا شوق چیک کرنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر زنا ہو گیا، میرے نبی نے بات کو سنا کر دیا۔ اللہ اللہ۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر زنا ہو گیا، اللہ اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ماعز نے 3 سے 4 مرتبہ یہ بات کی، پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اے ماعز کہیں تم مجنون تو نہیں ہو گیا، دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں اللہ کے پیغمبر، حقیقت میں گناہ ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ۔ ماعز کو پتا ہے کہ اس گناہ سے پاک ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ 10 بندوں کو کھانا کھلا دوں تو پاک ہو جاؤں گا، 2 نفل پڑھ لوں تو پاک ہو جاؤں گا، نبی پاک روزوں کا حکم دے دیں تو پاک ہو جاؤں، نا نا نا۔ پتا ہے کہ اس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے مجھے رجم ہونا پڑے گا۔ اللہ اللہ۔ سیدنا ماعز فرماتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے۔ میرے نبی نے تصدیق کرنے کے بعد ماعز کے بارے میں حکم دیا، جاؤ میرے صحابہ اس کو لے جاؤ، اس کو رجم کر دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، اپنے ایمان کو پاک کروا لیا۔ اللہ اللہ۔ حضرات ایک اور نبی پاک کی صحابیہ، ان سے بھی زنا ہو گیا، میرے نبی پاک کے پاس آتی ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے۔ اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی، میں تجھے جناب زنا تیرے سے ہوا ہے، تیرے بچے سے تو نہیں ہوا، جا چلی جا، جب بچہ جنم لے لے گی تب میرے پاس آنا۔ اللہ اللہ۔ حضرات ہماری حالت یہ ہے، ہم سرعام گناہ کر کے نہیں شرماتے، اگر ہم اپنے گناہ پر پکڑے جائیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نبی کے صحابہ کتنے دل کے صاف تھے، کتنے ایمان کے پختہ تھے۔ اللہ اللہ۔ یہ بی بی چلے جاتی ہے، اللہ اللہ، وہ وضع حمل تک جب تک بچہ دنیا میں نہیں آتا، پتا ہے جب بچہ دنیا میں آ جائے گا اس کے بعد مجھے رجم کیا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوا، لے کر میرے نبی کے دربار میں آ گئی، اللہ کے پیغمبر بیٹا پیدا ہوا ہے، مجھے رجم کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بی بی اپنے بیٹے کو دودھ کی مدت تک دودھ پلایا جائے۔ اللہ اللہ۔ یہ بی بی پھر چلی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لوگوں اپنے ایمان کی فکر کرنے والے وہ کیسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ آج تو 100 گناہ کر کے آرام سے بستر پر سو جاتا ہے، اپنے اپنوں پر ظلم کر کے، اپنے اللہ کی نافرمانی کر کے، کبھی نہیں سوچتا کہ میرا ایمان ناپاک ہو چکا، میرے قلب ناپاک ہو چکا، میرے ایمان میں کمی آ چکی ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ بی بی بیٹا دودھ پینے کی مدت پوری کرتا ہے، اللہ اللہ، حدیث میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیتی ہے اور نبی پاک کے پاس آتی ہے، روٹی کا ٹکڑا اس لیے پکڑاتی ہے کہیں اللہ کے نبی پھر نہ مہلت دے دیں، پھر نہ کہہ دیں کہ اس کو تھوڑا اور پال لے۔ مجھے فکر لگی ہے میرا ایمان پاک ہو جائے، میرا قلب پاک ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ اللہ، نبی پاک کے پاس آئی، میرے نبی نے رجم کا حکم دے دیا، اس بی بی کو لے جایا گیا، ایسے رجم کر دیا گیا، کہنے
कायनात के लोगों फिर सुनना सुनना, अगर ईमान की फिक्र हो, अगर तहारत की फिक्र हो, अगर पाकीज़गी का जज्बा हो, अल्लाह अल्लाह, उस औरत को रजम करने के दौरान एक खून का छींटा मेरे नबी के सहाबी के कपड़ों पर लगता है, वो सहाबी नफरत का इजहार करते हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम को पता चलता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम उस सहाबी को बुला लेते हैं, फरमाते अल्लाह के बंदे तूने नफरत का इजहार क्यों किया? अल्लाह के पैगंबर ये जानिया औरत नापाक औरत है, इसका नापाक खून का छींटा मेरे ऊपर लग गया है। मेरे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ओ सुनो लोगों सुनो, अगर तुम पाक हो जाओगे तुम्हारा रब क्या मुकाम देगा? मेरे पैगंबर ने फरमाया ऐ मेरे साहबा, जिस औरत के रजम होने की वजह से तुमने उसके खून के छींटे से नफरत की है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गवाही देता हूँ, इस औरत ने जिस तरीके से अपने अल्लाह को मनाया है, अपने ईमान को बचाया है, तौबा करके दिखलाई है, इस एक औरत की तौबा मदीने के 70 गुनहगारों में तकसीम कर दिया जाए, इस एक औरत की वजह से मेरा अल्लाह 70 गुनहगारों को माफ कर देगा। अल्लाह अकबर, ये है ईमान की पाकीज़गी। अपना ईमान बचाओगे इस्लाम बचेगा, इस्लाम बचेगा अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह। आइए जरा तेजी बकार दूसरी पाकीज़गी, अपने जिस्म और बदन की पाकीज़गी। अल्लाह अल्लाह, इसके बारे में अल्लाह का कुरान बयान फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर वरुज्ज़ फहजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फस्बिर फइज़ा नुक़िरा फिन्नाक़ूर। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ये अल्लाह का नबी पाक को बुलाने का अंदाज है। ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ कंबल ओढ़ने वाले, कुम फअंज़िर, उठिए अपने रब का पैगाम आम कीजिए, लोगों को दीन की दावत दीजिए। व रब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, अपने अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए। अल्लाह अल्लाह। वसियाबका फतहिर, ऐ मेरे पैगंबर अपने कपड़ों को पाक कीजिए। अल्लाह अल्लाह। हजरात यहाँ पर इस्लाम ने बदन की पाकीज़गी का हुक्म दिया है। अल्लाह अल्लाह, जो ज़ाहरी पाकीज़गी है। अल्लाह अल्लाह। हजरात बंदे के बदनों लिबास का पाक होना अल्लाह को कितना प्यारा लगता है। अल्लाह अल्लाह। एक मदीने की बस्ती है कुबा बस्ती। अल्लाह अल्लाह, ये बस्ती वाले ना बड़ा पाकीज़गी का ख्याल करने वाले, बड़ा अपने जिस्म को साफ सुथरा रखने वाले, और तहारत के लिए पहले मिट्टी इस्तेमाल किया करते और उसके बाद पानी इस्तेमाल किया करते, इतना एहतमाम करने वाले। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुबा बस्ती वालों के लिए आसमान से कुरान नाज़िल फरमाया। फरमाया अल्लाह मस्जिदुन उस्सिसा अलत तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कुन अन तक़ूमा फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यत्तहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहरीन। अल्लाह अल्लाह। फरमाया लोगों, कुबा बस्ती के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यत्तहरू, वो पसंद करते हैं हम पाकीज़ा रहे, हमारा लिबास पाक रहे, हमारा वजूद पाक रहे, हम हर किस्म की पालीदगी से बचे रहे। अल्लाह अल्लाह। फरमाया कायनात
کے لوگوں ان کے اس عمل کی وجہ سے، پاک رہنے والے عمل کی وجہ سے، واللہ یحب المطہرین، اللہ بھی ان سے محبت کرتے گئے۔ اللہ اکبر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ حضرات ذی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے ذرا، یہ طہارت اور پاکیزگی کتنا عظیم عمل ہے۔ اللہ خود میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کتنا پاکیزگی کا اہتمام کیا کرتے، کتنا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کرتے۔ اللہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کون عائشہ؟ ذاکیہ عائشہ، طاہرہ عائشہ، عابدہ عائشہ، زاہدہ عائشہ، مطہرہ عائشہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، کائنات کے لوگوں نبی پاک علیہ السلام کتنا پاکیزگی کا خیال کیا کرتے۔ لباس کیا ہے، اپنا وجود کیا ہے، ایک منہ ہے بندے کا جس سے اکثر سمیل آنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام اپنا زندگی کا معمول کیا بناتے؟ جب گھر میں آتے تو اللہ کے پیغمبر مسواک سب سے پہلا عمل کیا کرتے، جب گھر داخل ہوتے تو مسواک کیا کرتے، جب نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تو مسواک کیا کرتے، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آرام کے لیے لیٹنے لگتے، نیند کرنے لگتے، سونے لگتے، اللہ کے پیغمبر مسواک کیا کرتے۔ اللہ حضرات، ایک منہ کی پاکیزگی اسلام کے اندر نبی پاک کے یہاں اس کا کیا مقام ہے؟ فرمایا جب سونے لگتے تب بھی اللہ کے پیغمبر مسواک کیا کرتے، جب نیند سے بیدار ہوتے پھر بھی نبی پاک مسواک کیا کرتے۔ اللہ کتنا اہتمام ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کائنات کے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات کے اندر اپنے رب کی ملاقات سے چند لمحے پہلے جو عمل کیا ہے وہ نبی پاک نے مسواک کیا ہے۔ اللہ اکبر، آخری عمل بھی میرے نبی کا مسواک ہوا۔ اللہ کیوں؟ کہ میں جب اپنے رب کو ملوں تو میرے منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے۔ اللہ کیوں اس بات کا اہتمام کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جب تم مسجد میں آتے ہو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، جب تم کوئی بھی نیکی کا کام کرنے لگتے ہو، اللہ کے فرشتے تمہارے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے پاکیزہ فرشتے تمہارے قریب ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جس چیز سے تمہیں نفرت ہوتی ہے، یعنی منہ سے بدبو آئے، تمہیں برا لگتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی برا لگتا ہے۔ فرمایا ان الملائکۃ تتعظا کما یتعظا منہ بنو آدم، جس چیز کے ساتھ مجھے گندگی محسوس ہوتی ہے، جس بو سے مجھے نفرت ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی نفرت ہے۔ اللہ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جب مسجد میں آؤ تو اس وقت مسجد سے آنے سے قبل نہ تھوم کھایا جائے، نہ جناب پیاز کھایا جائے، اور نہ کوئی ایسی چیز کہ جس کے ساتھ منہ سے بدبو آتی ہو۔ اللہ یہ لہسن، پیاز، تھوم وغیرہ ان چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ مسجد سے آنے سے قبل ان چیزوں کو کھایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ بندے کے منہ سے بدبو آئے گی۔ اللہ اکبر، اسلام کو یہ بھی بدبو گوارا نہیں۔ اللہ چل جائے کہ بندہ سگریٹ پی رہا ہو اور باہر دروازے کے پاس لگا کر پھینکی اور اسی منہ سے اندر آ گیا، نہ۔ حضرات جب مسجد میں آئیے اپنے منہ کو صاف کیجئے، مسواک کیجئے۔ خود میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کائنات کے لوگوں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خدشہ نہ ہوتا، اپنی امت پر تنگی آنے کا خدشہ نہ
ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیتا کہ نماز کے ساتھ مسواک لازمی ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے ذات ذی وقار اپنے منہ کی پاکیزگی کیجئے، اپنے بدن کی پاکیزگی کیجئے۔ اللہ اللہ، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ اللہ، ان کے بالوں میں تیل نہیں لگا، بال ایسے جناب بکھرے ہوئے بال ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے، تو نے بال اگر رکھنے ہیں تو ان کو سنوار کر رکھ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، لوگوں جس کو بال رکھنے کا شوق ہے وہ ان کو یکرمہ، صاف ستھرا رکھے نا، پاک رکھے نا۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے اس صحابی کو فرمایا اللہ کے بندے، ایسی حالت مسلمان کی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ اللہ، میں یہاں پر بات کروں گا وہ کہاں اللہ کو پسند آئیں گے جنہوں نے اتنی اتنی لٹیں رکھی ہوتی ہیں اور جناب بال نہ دھونے کی وجہ سے جڑے ہوتے ہیں، گندگی اور بدبو اس کے سر سے آ رہی ہوتی ہے اور ہم اس کو پونچی سرکار سمجھتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرات، یہ ظلم اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا؟ نبی پاک نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہیں اس کو صاف ستھرا رکھے۔ اللہ اللہ، اگلی بات، ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے لباس پہنا ہے، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، کیا تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے پاس مال و دولت ہے، اونٹ بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، مال بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کے بندے، تو جو اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمت عطا کی ہے وہ تیرے جسم پر نظر بھی تو آنی چاہیے، تیرے وجود پر وہ پاکیزگی بھی تو نظر آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، حضرات، اس کا نام عاجزی نہیں ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھٹا لباس پا کے پہن کے چلتے پھرو، اور اللہ نے سب کچھ دیا ہے، نہانے میں احتیاط کرو، اپنے اندر گندگی والا ماحول اور جناب ناپاک رہو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بلکہ صحابہ کرام نے نبی پاک سے سوال کیا اللہ کے پیغمبر، کیا خوبصورت لباس پہننا، کیا خوبصورت جوتا پہننا یہ تکبر ہے؟ اللہ اللہ، بعض بندے کہہ دیتے ہیں نا یار اے بندے کو مال کی آ گیا یہ تے ساتھ تکبر ہی کرن لگ پیا ہے، یہ ہر روز نواں جوڑا پا کے لے آ کے ساڈے اندر بہ جاندا ہے، ہر روز نویں جُتی لے آ کے سامنے دکھاوندا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات، اگر کسی کے پاس صاف ستھرا لباس ہے، نیا لباس ہے، صاف ستھری چیز ہے، اللہ اللہ، اس میں تکبر نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، صاف لباس پہن لینا، صاف خوبصورت نیا جوتا پہن لینا، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا ان الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ بندہ لباس پہن کر لوگوں کو حقیر جانتا پھرے، تکبر یہ ہے کہ بندے کو اللہ نے عزت دی ہے، بندہ جناب حق کو ٹکرانا شروع کر دے۔ اللہ اللہ، اس لیے ذرا توجہ کیجئے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ اکبر، کتنا اسلام نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں۔ اللہ اللہ، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا خمس من الفطرہ، لوگوں 5 چیزیں فطرت کے اندر ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بعض حدیث میں 10 ہیں، اللہ اللہ، لیکن 5 سب سے اہم چیزیں ہیں۔ ان میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الاختنان، ختنہ کرنا، اور دوسرے نمبر پر الاستحداد، زیر ناف
बालों को काटना। फरमाया तीसरे नंबर पर तकलीम अज़फ़ार, और अपने नाखूनों को काटना। अल्लाह अकबर। बाज जनाब शोकिया नाखून रखे फिरते हैं, बाज माएँ बहनें रख लेती हैं। सुन लो, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इनको नापाकी की अलामत करार दिया है। वो बंदा अपने अंदर जनाब नाखून रखने वाला, उसके हाथ में नापाकी जमा होने का खदशा है, वो फितरत से हटकर काम करता है। और फिर फरमाया वक़स शारिब, अपनी मूछों को कटवाना, यह भी फितरत है। फरमाया व नबतिल इबित, और अपनी बगलों के बालों को फेरना, यह भी फितरत है। ये फितरत के काम हर सूरत जरूरी है। इन चीजों पर अमल हर मुसलमान के लिए जरूरी है। अल्लाह अकबर। और इसके बाद मेरे भाई वुजू जैसा एहतमाम करना, अपने आप को पाक रखने के लिए तहारत सुगरा यानी वुजू का एहतमाम करना। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, अल्लाह ताला कुरान पाक में इस बात का ऐलान फरमा रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अर्जुलकुम वम्सहू रुऊसकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह फरमाया लोगों, अल्लाह के लिए वुजू का एहतमाम किया करो ना। अल्लाह एक तो नमाज है, उसके लिए वुजू फर्ज है, जरूरी है। फरमाया ला तुक़बल सलातुन बिग़ैरि तुहूरिन, बगैर वुजू के नमाज कबूल नहीं है। अल्लाह हजरात, वुजू करने वाला अल्लाह को कितना प्यारा लगता है। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात के लोगों, जो बंदा रात के वक्त सोने से पहले वुजू करके सो जाए, अल्लाह को कितना प्यारा लगता है। अल्लाह आसमान से एक फरिश्ता नाज़िल फरमाते हैं, वो फरिश्ता इस पावुजू बंदे के पास बैठ जाता है, ये सो रहा होता है, इस वुजू वाले बंदे के लिए अल्लाह का फरिश्ता दुआएं करता रहता है। अल्लाह लोगों बावुजूरा करें ना, बावुजूरा करें, ये बड़ा ही अजीम अमल है, इसकी बड़ी शान है। लोगों क्या शान बयान करो वुजू वाले बंदे की। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बिलाल, मेरे प्यारे बिलाल, मैंने जन्नत में देखा है, तू जन्नत के अंदर चलता जमीन में है, तेरे कदमों की आवाज जन्नत बरी में आ रही है। बिलाल क्या वजह है, चलता तू जमीन पे है, तेरे कदमों की आवाज जन्नत में है। बड़ी तवज्जो फरमाना, बड़ी तवज्जो। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में सैयदना बिलाल फरमाते, अल्लाह के पैगंबर, मैं कोई बहुत बड़े अमल नहीं करता, मैं तो एक अमल करता हूँ। फरमाया इज़ा हद्दस्तु तवज़्ज़अतु, अल्लाह के पैगंबर, मैं जब भी मेरा वुजू टूट जाए, मैं फौरन वुजू कर लेता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल, तेरे बावुजू रहने वाले अमल को अल्लाह ने इतना मुकाम दिया है, तू चलता जमीन पे गए, तेरे कदमों की आवाज जन्नत में आती है। अल्लाह अकबर। हजरात, बावुजू बंदा अल्लाह को बड़ा ही प्यारा लगता है। अगर मेरा अकेले वुजू पर मौजू हो, फिर इस बारे में वजाहत की जाए। अगला काम फरमाया, वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, हजरात अगर जुनबी हो जाओ, अल्लाह अकबर, उस वक्त फत्तहरू, गुस्ल किया जाए, गुस्ल का एहतमाम किया जाए। गुस्ल सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। गुस्ल ये नहीं है कि जनाब बस शावर ले लिया और गुस्ल हो गया, नहीं। हजरात, हमारी कितनी नाकामी का आलम है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा करूँ, मेरी उम्मीद है 100 में से 90% ऐसे लोग होंगे जिनको गुस्ल के तरीके में कोई ना कोई गलती आती होगी, कोई ना कोई कमी रहती होगी। वजह क्या है, हमने कभी सोचा ही नहीं है। हालांकि हदीस में आता है, जो बंदा गुस्ल सुन्नत के मुताबिक नहीं करता, उसमें कमी रह जाती है, वो पाक नहीं होता, वो साफ नहीं होता, उसके गुनाहों में और
اور جناب اس کی عبادات میں کمی آئے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرات غسل کا طریقہ سیکھیں، غسل کا سلیقہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو غسل کتنا پسند ہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کی شادی ہوئی ہے، پہلی رات اپنی اہلیہ کے ساتھ گزاری ہے، اسی رات اعلان ہو گیا انفروا خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل آؤ۔ سیدنا حنظلہ جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی زوجہ محترمہ نبی پاک کے پاس آتی ہیں، اللہ کے پیغمبر حنظلہ تو شہید ہو گئے لیکن وہ جنبی تھے، ابھی انہوں نے غسل کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے حنظلہ کی اہلیہ سن، اللہ تعالیٰ نے اس حنظلہ کی شہادت کو قبول کیا ہے اور اپنے پاس بلانے سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سیدنا حنظلہ کو غسل دلوایا۔ اللہ اکبر۔ حضرات اللہ اپنے بندوں کو پاک اور صاف ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔